الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ جو سورت تلاوت کی گئی ہے اس کا نام ہے سورہ نصر۔ نصر کا معنی ہے اللہ کی مدد۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ تودیع، جس کا مطلب ہے کسی کو رخصت کرنا۔ قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے یہ ایک سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں مفسرین کرام کا بیان ہے کہ قرآن کریم میں سب سے لاسٹ میں نازل ہونے والی سورت یہی ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ البتہ اس سورت کے بعد 3-4 آیتیں نازل ہوئیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اور اس کے بعد میں بھی آیتیں نازل ہوئیں، لیکن کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ سورت کہتے ہیں چند آیتوں کو ملا کر کے ایک سورت، اور آیت بولتے ہیں چند الفاظ کو ملا کر کے ایک سینٹنس۔ تو یہ سورہ نصر قرآن کریم میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت ہے۔ اس کے بعد میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، البتہ چند آیتیں کبھی کبھی نازل ہوئی ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، اکثر لوگوں کو چھوٹی سورتیں یاد رہتی ہیں۔ نماز میں جب قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن میں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، جس ترتیب سے سورتیں لکھی ہوئی ہیں، اسی ترتیب سے نماز میں پڑھنا۔ قرآن کریم میں جو سورت پہلے لکھی ہے پہلی رکعت میں اسے پڑھنا۔ دوسری رکعت میں اگر آپ کوئی سورت پڑھنا چاہیں تو پہلی رکعت میں جو سورت آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد والی سورت پڑھنا، اس سے اوپر والی نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے الم ترا پڑھا، اب دوسری رکعت میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لإیلافی پڑھ سکتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھ سکتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ پڑھ سکتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب صورتیں الم ترا کے بعد میں ہیں۔ تو پہلی رکعت میں جو سورت آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد، تو اس سورت کے بعد والی سورت آپ کو اگلی رکعت میں پڑھنا، پھر تیسری رکعت میں تو اس کے بعد والی سورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں الم ترا پڑھی، دوسری رکعت میں لإیلافی پڑھی،
تو اب تیسری رکعت میں کون سی صورت پڑھنا؟ ارائیت الذی پڑھیں، یا پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، یا اذا جاء نصر اللہ پڑھیں، تبت یدا پڑھیں، قل ھو اللہ پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، کیونکہ یہ سب صورتیں لإلافی کے بعد میں قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو نماز میں جب ہم قرآن پڑھیں، 4 رکعت سنت ہے، 2 رکعت نفل ہے، 2 رکعت سنت ہے، 3 رکعت وتر ہے، امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں، تو قرآن میں جس ترتیب سے صورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے پڑھنا، الٹا نہیں پڑھنا۔ پہلی رکعت میں پڑھ دیا لإلافی اور دوسری رکعت میں پڑھ رہا ہے الم تری، یہ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز کے اندر کراہت آ جائے گی اور ثواب کم ہو جائے گا۔ تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، آپ ایک مرتبہ قرآن کریم کھول کر کے دیکھ لیں کہ مجھے جو صورتیں یاد ہیں اوپر کون سی ہے، بعد میں کون سی ہے، بعد میں کون سی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 2 چھوٹی صورتوں کے بیچ میں کوئی صورت نہیں چھوڑنا۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے الم تری پڑھی، دوسری رکعت میں لإلافی پڑھنا چاہیے تھا لیکن اس نے کیا کیا؟ ارائیت الذی پڑھ دیا۔ پہلے قرآن میں الم تری لکھی ہوئی ہے، پھر لإلافی ہے، پھر ارائیت الذی ہے، یہ جو بیچ میں لإلافی ہے اس کو چھوڑ دیا۔ پہلی رکعت میں الم تری پڑھا، دوسری میں ارائیت الذی پڑھا۔ تو 2 چھوٹی صورتوں کے بیچ میں ایک چھوٹی صورت کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ بھی کیا؟ نماز کو مکروہ بنا دینے والا عمل ہے۔ یہ مسئلہ کبھی آپ کو معلوم تھا؟ یہ مسئلہ آپ کو کبھی معلوم تھا کیا؟ نہیں معلوم تھا۔ معلوم کیسے ہوگا؟ معلوم ایسے ہوگا کہ آپ علماء سے پوچھیں، امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز ایک مرتبہ آپ دکھائیں کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، میری نماز میں کیا غلطی ہے، کیا کمی ہے وغیرہ، تبھی جا کر کے اصلاح ہوگی، ورنہ نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم کسی آدمی کو پکڑتے ہیں، مثال کے طور پر ایک کو بلا کر کے کہا کہ بھائی تھوڑا نماز پڑھ کر کے دکھاؤ، تو بولتے ہیں کیا حضرت ہم نہ نماز آتا نہیں بول لیتے ہیں کیا؟ ایسے بھی بعض لوگ ہیں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو سکھائیں بیچارے کو، اس لیے کسی کو بلا کر کے پوچھتے ہیں تو اس طرح بھی الٹا جواب دے دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو خیر، یہ چھوٹی سی صورت اکثر کو یاد رہتی ہے، سورہ نصر، تو مسئلہ یاد آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ تودیع۔ تودیع کا مطلب ہے رخصت کرنا، کیونکہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ کے درمیان اس کو پڑھ کر کے سنایا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے وہ مجلس میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس سورت کو آپ نے پڑھ کر کے سنایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضور نے پوچھا، اے میرے چچا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ حضرت اس صورت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اب
نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں۔ آپ کو کہا گیا، حضور کو، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا اور چاروں طرف سے لوگ آ کر کے اسلام کو قبول کریں گے۔ اور آپ کیا کرو، جب اس طرح کا ماحول ہو جائے بس آپ اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ مطلب کیا؟ آپ کا دنیا میں آنے کا کام پورا ہو گیا۔ جب آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کو دنیا میں کیا رہنا ہے؟ آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس صورت میں آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں حضور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ نے بالکل صحیح سمجھا اس صورت کا معنی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے درمیان آپ نے بیان فرمایا کہ رات میں اللہ کے ایک بندے کو اللہ نے دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دنیا میں اور زیادہ رہیں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس چلا جانا منظور کر لیا۔ بس اتنا آپ نے بیان فرمایا۔ کس نے کیا، کیا نام اس کا، کچھ نہیں بتایا۔ مجلس ختم ہو گئی، سارے صحابہ بیان سن کر اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ گئے، پوچھا، اے ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ حضور نے بیان میں کیا فرمایا ہے؟ حضور نے بیان میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا ہے کہ یا تو دنیا میں رہو یا ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا منظور کر لیا۔ اور تم کو پتہ ہے کہ وہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود بولنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اللہ کے پاس جانا منظور فرما لیا ہے۔ مطلب کیا؟ اب ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس رخصت ہونے والے ہیں۔ تو اس سورت کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورہ تودیع ہے۔ مطلب کیا؟ رخصت کرنا کسی کو، سینڈ آف کرنے کے لیے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضور کو سینڈ آف کیا دنیا سے اور اپنے پاس بلا لیا ہے۔ غزوہ خیبر جب ہوا اس کے بعد میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے 2 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ 2 سال تک آپ باحیات رہے۔ غزوہ خیبر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور غزوہ خیبر یہ ایسی جنگ تھی کہ اس کے بعد دشمنان اسلام کی کمر ٹوٹ گئی۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جانے کے بعد جنگیں شروع ہوئی۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ تبوک ہے، یہ سب ہوتے رہے چھوٹے موٹے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ جب پیش آیا
پورے ملک عرب میں کفار کی کمر ٹوٹ گئی، بہت زیادہ وہ کمزور پڑ گئے، ایسی وہ جنگ تھی۔ اللہ پاک نے بشارت بھی دے دی، خوشخبری بھی سنا دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد آ جائے اور مسلمانوں کو آپ کو فتح نصیب ہو جائے، آپ جیت جائیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، خود بخود آ کر کے داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، افواجا، ایک دو آدمی نہیں، پوری ٹیم کی ٹیم آ کر کے داخل ہو رہی ہے۔ یمن سے 700 آدمی آئے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، فلاں علاقے سے اتنے 100 آئے، فلاں خاندان والے اتنے 1000 آئے، ہزاروں کی تعداد میں جب آپ دیکھیں کہ لوگ خود بخود آ کر کے سرنڈر ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کے حمد کے ساتھ آپ تسبیح بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بلا شبہ اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، استغفار کو قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مکہ وہی شہر تھا جہاں حضور کو اور صحابہ کو ایک گھونٹ پینے کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ سب لوگوں نے اپنا رشتہ ناتا ختم کر لیا تھا، چند سالوں کے لیے بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا کفار مکہ نے۔ مکہ مکرمہ میں رہنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، ایسا ماحول کفار مکہ نے بنایا ہوا تھا۔ آپ وہاں سے نکل کر کے آئے، صحابہ وہاں سے جان چھڑا کر کے آئے، اپنی جائیداد کو مکہ ہی میں چھوڑ دیا، کھیتی باڑی ہے، سونا چاندی ہے، سب وہیں پڑا ہوا ہے، بس اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل کر بالکل خالی ہاتھ مدینہ منورہ آ گئے۔ 420 کلومیٹر پیدل یا گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر سوار ہو کر کے آ گئے، ہجرت کر کے۔ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر 1400 صحابہ کو لے کر کے گئے تھے، لیکن مکہ مکرمہ سے 20 پر 2 کلومیٹر دوری پر ایک مسجد آج بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے شمیسی، مسجد شمیسی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے روک دیا کہ اب آپ نہیں آ سکتے مکے میں، جاؤ واپس جاؤ۔ ارے بھائی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، جھگڑنے نہیں آئے، جنگ نہیں، جدال نہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ کفار نے جانے نہیں دیا۔ وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، 1400 صحابہ وہاں آئے ہوئے تھے۔ اس زمانے کی مسجد در و دیوار آج بھی موجود ہیں۔ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر آتے ہیں، احرام باندھ کر عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ بہت فضیلت والی وہ جگہ ہے، برکت والی۔ بہرحال تو اس طرح کفار مکہ نے حضور کو اور صحابہ کو ستایا، تنگ کیا۔ آج مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2 سال پہلے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، لیکن صحابہ بیان فرماتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو عام اگر کوئی بادشاہ ہوتا، آپ ابھی دیکھ لیجئے ملکوں کی حالت، کوئی نیا لیڈر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پرانے لیڈر نے اس کو کیسے کیسے ستایا، نوٹ دس پوائنٹ، ہر بات کو نوٹ کرتا رہتا ہے، ہاں انہیں ایسا ستایا، مجھے ایسا کرا ویسا کرا۔ جب یہ لیڈر بن جاتا ہے فوراً اس کے اوپر حملہ بول دیتا ہے، گرفتار کروا دیتا ہے، بینک بیلنس کو اس کو سیز کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کس طرح داخل ہو رہے ہیں؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں حضور نے سر بھی اوپر نہیں اٹھایا، اپنا سر ایسے بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھا کہ مکہ آج میرا ہو گیا۔ سر ایسے، یہ ٹھوڑی ہے نا، ٹھوڑی یہ سینے سے لگی ہوئی تھی، اس قدر آپ جھکے ہوئے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کہ یہ جو مکہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہمارا کوئی کمال نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ سر جھکائے ہوئے، بالکل ٹھوڑی سینے سے لگی ہوئی۔ اور ادھر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اطراف کفار مکہ دیکھ رہے تھے آج محمد آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، کس کے خلاف کیا اعلان ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے قریب تشریف لے گئے، آپ نے بیان فرمایا، اعلان فرمایا جو آدمی اس مسجد کے اندر آ جائے گا اس کے لیے امن ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا اس کو۔ جو آدمی اپنے ہاتھ میں موجود ہتھیار کو زمین پر ڈال دے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو آدمی اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھا رہے گا دروازہ بند کر کے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو آدمی حضرت ابو سفیان کے گھر میں ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، فلاں قبیلے والے کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ نے ایسے ایسے اعلان فرمائے کہ کفار کے دل نرم پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، ابھی کل آپ نے بات سنی، پرسوں ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا تھا جاؤ طلاق دے دو حضور کی بیٹیوں کو، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو اس میں ایک بیٹے نے بدتمیزی کی اور ایک بیٹا تھا عتبہ، اس نے بدتمیزی نہیں کی حضور سے، صرف طلاق دے کر آ گیا تھا۔ دوسرے بیٹے نے بدتمیزی کی، بعد میں اس کے اوپر شیر کا حملہ ہوا تھا۔ یہ سب واقعہ آپ نے سنا ہے۔ تو عتبہ وہ ابھی زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے پوچھتے ہیں اے عباس، اے میرے چچا، وہ آپ کا بھتیجا کہاں ہے، آپ کے بھائی کا لڑکا عتبہ کہاں ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ وہ پوچھتے ہیں اے حضور وہ تو آپ کا دشمن ہے، ابو لہب کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی کو اس نے طلاق دیا ہے، بلا کسی وجہ طلاق دے دیا آپ کی بیٹی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، بلا کر کے لائیے اس کو، عتبہ کو بلا کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرتے ہو؟ وہ فوراً قدموں میں پڑ گیا، اسلام قبول کر لیا۔ کس قدر شفقت کرنے والے، اپنی بیٹی کو جس نے طلاق دے دیا وہ بھی کیسی حالت میں، جینا وہاں پر مکہ مکرمہ میں مشکل تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام لو، کسی کافر نے سن لیا تو
جلتی ہوئی تپتی ہوئی ریتوں پر اس کو لٹا کر کے سینے کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ ایسے مشکل حالات میں اپنی بیٹی کو اس نے طلاق دی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی اس سے نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت، زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ بہرحال اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔